تو حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین کو حیا ملا، حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو علم ملا، حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین کو مشقت کرنا ملا، حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عبادت کا شوق ملا، نبی کی صحبت سے، اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے اور اپنی والدہ مائدہ کی شفقت اور محبت سے آپ نے علم سیکھا، حلم سیکھا، عبادت سیکھی، قرآن کی تلاوت سیکھی، نمازوں کی حلاوت سیکھی۔ برادران ذی وقار، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، امام عالی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سے لے کر سینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا عکس تھے اور آپ کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ مبارک سے لے کر نیچے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مشابہ تھے۔ کانا شبیہین لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اور آپ کا عکس جمیل تھے۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہمارا کبھی دل کرتا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں تو ہم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو کھڑا کرتے اور ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی جو ہماری نظروں کی تسکین کا سبب بنتی تھی۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کا عکس جمیل تھے، لیکن اگر ہم حسنین کریمین کی زندگی دیکھتے ہیں اور ان کی سیرت و کردار کو دیکھتے ہیں، ان کی رفتار اور گفتار کو دیکھتے ہیں، ان کے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی صبح اور شام کو دیکھتے ہیں، ان کی چال ڈھال رفتار گفتار کو دیکھتے ہیں، ان کے سفر و حضر کو دیکھتے ہیں اور ان کی خلوت و جلوت کو دیکھتے ہیں اور ان کے صفات و کمالات کو دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس دکھائی دیتے ہیں۔ گویا یوں کہنا چاہیے کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے اور اپنی سیرت کے اعتبار سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس تھے۔ اور کیوں نہ ہوتے، وہ جو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یہ تو عام سی بات ہے، بہت ہی ہلکی مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جس ہستی کو 6 سال 7 مہینے 7 دن رہنے کا اعزاز حاصل ہوا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو صحبت 30 سال اٹھانا نصیب ہوئی ہو، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ان کو 12 سال نصیب ہوئی ہو، اور ساتھ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے انہیں کسب فیض کا موقع ملا ہو، تو ایسی ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا کیسے عکس نہ بنتی؟ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عکس نہ بنتی تو پھر کس چیز کا عکس بنتی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس میں باب علم کا دروازہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس کا باپ علم کا دروازہ ہو، جس کی ماں رات بھر کی عبادت گزار ہو، سردیوں کی 12-14 گھنٹے کی راتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر آتی اور ساری رات نفلوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن تلاوت کرتی، عبادت کرتی، اور جب صبح کا وقت ہوتا تو سلام پھیر کر عرض کرتی اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئیں، ابھی ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھا ہے کہ صبح کا وقت ہو گیا ہے۔ تو ایسی ماں جو دن بھر چکی چلاتی ہو، دن بھر کے کام کاج کرتی ہو، اور اس کام کاج کے دوران بھی وہ ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی ہو،
اور جو شب زندہ دار ہو پوری رات اللہ کی عبادت اور قرآن کی تلاوت میں گزارتی ہو، ایسی ماں کی گود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، اور ایسے نانا کی صحبت نصیب ہوئی کہ جو عبادت اس درجہ کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے۔ لوگ آپ سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب توجہ فرمائیں کہ ایک ایسا بچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ جس نے اپنے نانا کو رات بھر عبادت میں دیکھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہو، اور اپنی ماں کو اس طرح عبادت میں دیکھا کہ پوری رات ان کی مصلے پہ گزر جاتی ہو، اور اپنے والد محترم کو اس حال میں دیکھا کہ رات جب ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور یتململ کتململ السلیم، اس طرح تڑپتے جس طرح سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور اس طرح روتے جس طرح کوئی دکھوں کا مارا ہوا روتا ہے، اور دنیا کو مخاطب کر کے کہتے یا صفرا یا بیضا غری غیری، اے سونا اے چاندی کسی اور کو جا کر دھوکہ دے، علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ آہن آہ من قلت الزاد وبعد السفر، ہائے ہائے علی تیرا سفر کتنا لمبا ہے اور تیرے پاس زاد سفر کتنا کم ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب مصلی پر اللہ کے سامنے راز و نیاز اور مناجات کرتے ہوئے گزر جاتی، تو یہ سب منظر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے اور جوانی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ ان تمام تعلیمی تربیتی ماحول سے کہتے ہیں ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین کو حیا ملا، حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حلم ملا، حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین کو مشقت کرنا ملا، حضرت فاطمہ کی گود سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عبادت کا شوق ملا، نبی کی صحبت سے، اپنے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت سے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی شفقت اور محبت سے آپ نے علم سیکھا، حلم سیکھا، عبادت سیکھی، قرآن کی تلاوت سیکھی، نمازوں کی حلاوت سیکھی، اور ساری کائنات کا اثاثہ اور ساری صفات حسنہ اپنے اندر انہوں نے ان نیک صحبتوں سے اخذ کی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہستیاں موجود تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانیاں موجود تھیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت حسین کی نانیاں لگتی ہیں۔ تو ان نانیوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانیوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت آتے جاتے، ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، اور ان سے دینی مسائل سیکھتے تھے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے تھے، یہاں تک کہ بچپن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک جو یاد کیا وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاد کیا، کیونکہ اس وقت بچوں کو اور چھوٹی بچیوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کا علم حاصل کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کی تلاوت کا ذوق حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کا کتنا شوق تھا کہ وتر کی ایک رکعت میں ایک قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا شوق تھا کہ جب شہادت کا وقت آیا اس وقت بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ان کا خون مبارک قرآن پاک کی آیت مبارکہ
فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کی آیت مبارکہ پر گرا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سیکھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، جن کے دل میں کوٹ کوٹ کر قرآن کی محبت بھری ہوئی تھی، اور دیگر صحابہ کرام سے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حاصل کیا، تو وہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا اور تمام علوم کا ایک منبع اور مرکز بن گئے، اور ان تمام صحابہ کرام کی صحبت نے ان کے اوپر وہ رنگ چڑھایا، ان کو اس شخصیت میں ڈھال دیا کہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں بھی کوئی ایک ہوتی ہے۔ نانا محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم علم کے دروازے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور اپنی نانی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے تمام صحابہ کی نیک صحبتوں سے، ان کے علم بھری مجالس سے، ان کی شفقت بھری نوازشات سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر صفات پیدا کی، اپنے اندر کمالات پیدا کیے۔ ان تمام شخصیات کی صحبت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حسین زندگی کا، ایک حسین عمل کا، ایک حسین سیرت و کردار کا پیکر اور محور و مرکز اور منبع بنا دیا، اور اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت اور سیرت اور آپ کے کردار اور گفتار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی جھلک ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر لمحے، ہر عمل میں دکھائی دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی محبت تھی۔ قرآن انہوں نے لیا اپنی ماں کی گود سے، حضرت عائشہ سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا علم لیا، اس کی تلاوت کا ذوق سیکھا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز میں قرآن کی لمبی لمبی صورتیں تلاوت کرتے، ہر نماز کے بعد منزل دو منزل یا کم و بیش تلاوت کرتے، ہر نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت فرماتے اور قرآنی علوم و معارف کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر گئے کہ جو ان کی آخری سانس تک بھی نہ ٹوٹ سکا، اور ان کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن اس وقت بھی قرآن پاک کی آیات کی آوازیں وہاں سے آتی رہی۔ یہ بتا رہا تھا کہ یہ طرز عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت بتا رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیزے پہ چڑھ گیا، قرآن کی تلاوت پھر بھی جاری ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن سے محبت تھی۔ اور نماز سے کیا تعلق تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب بھی کوئی مشکل آتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرتے، اور جب وہ مشکل حل ہو جاتی تب بھی شکرانے کے طور پر نماز ادا کرتے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ مشکل وقت میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، اس لیے میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی شدید مشکل آئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اس کا ذکر نہ کیا، اپنے اللہ سے ہی اس کا حل مانگتے رہے، یہاں تک کہ وہ مصیبت حل ہو گئی۔ تو لوگوں کو بعد میں معلوم ہوا تو لوگ آئے اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ سنا ہے آپ پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی مشکل آئی تھی، آپ نے ہمیں کیوں نہ بتایا، ہم آپ کی کچھ مدد کرتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ مصیبت ایسی تھی جسے اللہ کے علاوہ کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، لہذا میں تمہیں بتا کر اللہ کا ناشکر گزار بندہ کیوں بنتا، میں تمہیں بتا کر بے صبرہ کیوں بنتا؟ جب مسئلہ اللہ نے حل کرنا تھا تو مخلوق کو بتانے کا فائدہ کیا ہوتا؟ یہ آج
ہمارے ہاں لوگ حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہم کو مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہیں، ان کی مدد مانگتے ہیں، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ حضرت حسین خود کس سے مدد مانگ رہے ہیں، خود کس سے مدد مانگ رہے ہیں، نماز کے اندر کس کو پکار رہے ہیں، حاجات کے اندر کس کو بلا رہے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید کے اس مقام پر فائز تھے کہ گویا انہوں نے اپنے طرز عمل سے بتایا کہ مشکل کشا، حاجت روا ایک خدا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی مشکلات میں اللہ کو پکاریں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مشکلات میں اللہ کو پکاریں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو مشکلات میں اللہ کو پکاریں، اور ان کی محبت کے جھوٹے دعوے دار خود ان سے مشکلات کے لیے مدد مانگنے والے بنے، تو بتائیے یہ محبت ہے یا محبت کے نام پہ ایک جھوٹ، دجل اور فریب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ جب مشکل آئے، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی سوال کرنا ہو اللہ سے سوال کرنے والے بنو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مشکلات میں اللہ کو پکارنا ہے اور اپنے معاملات کے حل کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی ہے، جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وفات کا وقت قریب تھا، رسول پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دونوں صاحبزادوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہذان ابنا کا، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، ورثہما شیئا، آپ ان کو کسی چیز کا وارث ہی بنا دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ان شہزادوں کو مال کا، جائیداد کا، ملک کا، سلطنت کا، روپے پیسے کا یہ وراثت ان کو نہیں دی۔ عین وفات کا وقت ہے اور آنے والی کون ہے؟ سوال لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی، اور سوال کن کے لیے وراثت کا کر رہی ہیں؟ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کے لیے۔ اور سوال کس سے ہو رہا ہے؟ جو دو جہاں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مال کی وراثت دے سکتے تھے، کوئی زمین جائیداد کی وراثت ان کے نام لگا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں لگائی اور بتایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی روپے اور پیسے کی، درہم اور دینار کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہیبت، اپنے روب اور سیادت کی وراثت دیتا ہوں، اور حسین رضی اللہ عنہ کو میں اپنی جرأت اور سخاوت کی وراثت دیتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرأت کی وراثت دی، تو پھر وہ جرأت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں ہمیں جھلکتی ہوئی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہو چکے تھے، اور اس وقت وہ تبرستان کے جہاد میں شریک ہوئے، اور جتنے جہادی مارکے ہو رہے تھے اس وقت میں جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام جہادی مارکوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت دی، اور اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح کے لیے جو لشکر پہلا بھیجا گیا اس میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرأت مندانہ انداز میں شرکت کی۔ تو گویا نبی پاک علیہ السلام کی وراثت کا حق ادا ہو رہا ہے کہ آپ ان کو اپنی جرأت کی وراثت دے کر گئے ہیں، اور جب یزید کے حواریوں نے ان کے ساتھ شہادت کا اور ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور عین اس وقت میں جب ان کے سب فرزند کٹ کے رہ گئے، ان کے رفقا شہادت کا تاج پہن گئے، اس وقت بھی ایک یزیدی نے ان سے کہا کہ حسین اب بھی وقت ہے، مان جاؤ، سرنڈر کر دو اور اپنی جان بچا لو۔ لیکن یہ نبی کی وراثت سے جرأت پانے والا اب موت کو سامنے دیکھ کے ڈر کیسے جاتا؟
یہ علی کا فرزند ارجمن شیر خدا کا بیٹا ڈر کیسے جاتا، یہ فاطمہ کا دودھ پینے والا بزدلی کیسے دکھاتا۔ انہوں نے جرت کے ساتھ اس یزیدی کو کہا ابالموت تخوفنی، ارے تو شیر خدا کے بیٹے کو موت سے ڈراتا ہے، نبی سے جرت کی وراثت پانے والے کو تو موت سے ڈراتا ہے۔ تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام پی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جرت کی وراثت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے حسین کو صحابت کی وراثت دے کے جا رہا ہوں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تھی حضرت حسین کے حق میں۔ چنانچہ ان کے ذرائع آمدن ہم دیکھتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تجارت کرتے تھے اور انہیں اپنے والد محترم کی جائیداد سے بھی حصہ ملا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے ایک خطیر رقم ہدیے کے طور پر ان کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمان آل رسول ہونے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مالی ہدایہ اور تحائف پیش کرتے تھے۔ یہ سب مال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوتا، اگر کوئی اور ہوتا تو اپنی عیاشیوں میں اڑا دیتا، لیکن نبی سے صحابت کی وراثت پانے والے حسین نے اسے اپنے اوپر لگانے کی بجائے اللہ کے بندوں پر لگانا شروع کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صحابت سے معمور ہے، اور جب بھی ان کے پاس کہیں سے رقم آئی انہوں نے اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنے میں کوئی دریغ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر میں گئے تھے اور وہاں ایک غریب بڑھیا عورت نے مسافر سمجھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک بکری ذبح کی تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے کو فرمایا تھا کہ ہم ابھی حالت سفر میں ہیں، تمہارا کبھی مدینہ طیبہ میں آنا ہو تو ہمیں یاد کرانا، ہم تمہاری اس نیکی کا بدلہ دیں گے۔ اللہ کی شان کے وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، اس عورت پر غربت آئی اور وہ مدینہ طیبہ پہنچی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ معلوم کرتی ہوئی ان کے گھر پہ آئی اور کہا کہ جی میں وہ بڑھیا ہوں جس نے آپ کی سفر میں مہمان نوازی کا اعزاز حاصل کیا تھا، اور میں نے بکری ذبح کی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری اپنی مہمان نوازی میں ذبح کرنے والی عورت کو 1000 بکریاں عنایت فرما دی، اور 1000 بکریاں نہیں کہ 1000 بکریوں کے ساتھ 1000 درہم بھی اس کو اخراجات کے لیے عطا فرما دی، جو آج کے ہمارے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ تو یہ وہ سخاوت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ملی ہے۔ ایک صاحب مدینہ طیبہ پہنچے اور آ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ حضور میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر بیٹھا ہوں اور میرے اوپر دیت کے 10,000 درہم آ رہے ہیں اور میرے پاس پیسے نہیں، آپ کچھ میری مدد کیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 100 درہم دیا۔ تو اس نے کہا جی 10,000 درہم ہے، 100 درہم سے کیا بنے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ اس کے بعد وہ شخص جا کر عتبہ بن ابو سفیان کی خدمت میں گیا اور اس کو اپنا مسئلہ بتایا، اس نے 200 درہم دے دیے۔ پھر وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا حضور میں اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کر بیٹھا ہوں اور دیت کی رقم 10,000 درہم طے ہوئی ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 10,000 درہم دیت کے لیے عطا فرمائے اور 10,000 درہم گھریلو اخراجات کے لیے عطا فرمائے، یعنی لاکھوں روپے کی سخاوت اور ایک لمحے میں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف فرما تھے، دروازے پہ ان کا دربان اور خادم موجود تھا کہ کوئی آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملنا ہے، اور انہوں نے کہا جی وہ گھر تشریف فرما ہیں۔ تو اس نے کچھ اشعار لکھے اور کہا یہ اشعار میرے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیں۔ ان اشعار میں اس نے اپنی حاجت کا اظہار کیا تھا کہ اے نواس رسول میں بہت ضرورت مند ہوں اور آپ کے دروازے پر آیا ہوں کہ آپ میری کچھ مدد فرمائیں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ اشعار چلے گئے اور باہر جواب نہیں آیا۔
ضرورت مند کو تو صرف اپنی ضرورت سے غرض ہوتی ہے کہ میری ضرورت جلدی پوری ہونی چاہیے. انتظار کرتے کرتے جب اس نے دیکھا کہ میرا مسئلہ تو ابھی حل نہیں ہوا، اس نے ایک اور کاغذ پکڑا اور اس کے اوپر کچھ اشعار لکھے جن کا مطلب یہ تھا کہ اے حسین پاک، میں آپ کی خدمت میں آیا، میں نے آپ کو اپنی ضرورت بتلائی اور اندر پرچی بھیجی، لیکن آپ نے میری مدد نہیں کی. اب میں جا رہا ہوں لیکن میں حیران ہوں، پریشان ہوں کہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا. اگر وہ پوچھیں گے حسین نے کیا مدد کی، اگر میں کہوں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ مدد کی ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، اور اگر میں کہوں کہ انہوں نے کچھ مدد نہیں کی تو لوگ اعتبار کیسے کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے بھی، ان کے در سے بھی یہ آدمی خالی لوٹ کے آیا ہے، ان جیسے سخی سے بھی یہ کچھ نہیں پا سکا ہے، تو لوگ میرا اعتبار نہیں کریں گے اور آپ کے بارے میں عجیب سوچ سوچیں گے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی اپنے دربان کو دی کہ اس کو جا کر دو، اور ساتھ ایک خط دیا اور اسے کہا کہ تم نے جلدی کی، تھوڑا سا انتظار کر لیتے تو ہم تمہاری اور مدد کرتے. اب یہ کچھ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، وہ 10,000 درہم سے زیادہ کا مال تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت میں پیش کیا. اور جو خط لکھا اس کے الفاظ سنیے اور آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت کی داد دیجئے. اس کو کہا خذ القلیلہ، یہ تھوڑا سا ہے، 10,000 درہم جو ہمارے روپے بنایا جائے تو لاکھوں روپے بنتے ہیں، کہ یہ تھوڑا سا لے لو، یہ تھوڑا سا لے لو، اور یوں سمجھنا کأنک لم تسأل، گویا تم نے سوال ہم سے مانگا ہی نہیں، اور ہم یوں سمجھیں گے کأننا لم نفعل، گویا کہ ہم نے تمہیں کچھ دیا ہی کوئی نہیں. اللہ، لاکھوں روپے دے کر بھی یہ سوچ جس طرح تمہاری جتنی ضرورت تھی وہ پوری نہیں کر سکے ہیں، یہ لے جاؤ. ایسا سمجھنا کہ نہ تم نے ہم سے کچھ مانگا نہ ہم نے کچھ تمہیں دیا ہے. یہاں تو لوگ قرضہ دے بیٹھے تو پوری زندگی احسان چڑھاتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو اتنا ہیلپ آؤٹ کیا اور اس نے یہ ابھی تک میرا قرضہ واپس نہیں کیا. تو یہاں کیا ہے کہ قرضہ نہیں تھا، امداد ہی تھی، تعاون ہی تھا. تعاون دے کر بھی کہہ رہے ہیں یوں سمجھنا تم نے مانگا نہیں اور ہم نے کچھ دیا نہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وراثت سخاوت کی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی ہے. اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو بھی کوئی مال دیتے تو اس کو کہتے فضول خرچی نہیں کرنی، اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے کہ فضول خرچی نہ کرتے اور لوگوں کی ضروریات پہ اپنا سارا مال لگا دیتے. ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے. ایک آدمی کو دیکھا کہ بازار میں بہت زیادہ وہ سامان خرید رہا ہے اور ضرورت سے زائد چیزیں بھی اس نے کچھ خرید لی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا بھائی تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا جی الحمدللہ میں کلمہ گو مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہوں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تم شریعت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جو تمہاری ضرورت کی بازار سے چیزیں تھی وہ لینا تو سمجھ میں آتا ہے، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں نہیں تھی وہ تم نے کیوں خرید لی ہیں؟ یہ تو فضول خرچی ہے. تو وہ مسلمان تھا، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی بات سمجھ آ گئی اور اس نے وہ ضرورت سے زائد چیزیں واپس کر دی. تو آج ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ بازار ضروریات پوری کرنے کی جگہ بھی ہے اور پیدا کرنے کی جگہ بھی ہے. مرد بیچارے روتے رہتے ہیں، جیب میں جتنا خرچہ ڈال کے جاتے ہیں بھئی اتنا ہوگا، اس سے کہیں زیادہ عورتیں خرچہ کروا کے آ جاتی کہ جی نہیں ہے اب تو پیسے، کہ جی ATM سے نکال کے لاؤ، ایزی پیسہ کے ذریعے سے بھیج دیں گے ان کو، لیکن میری ضرورت پوری کرو، اب مجھے یہ چیز بازار میں پسند آ گئی ہے. تو ہماری فضول خرچی نے آج ہمیں غربت کے دہانے پر اور ہماری معیشت کو ٹھکانے پر لگا دیا ہے کہ ہم نے اپنی فضولیات کو پورا کرنے کے لیے ضروریات کو نظر انداز کر دیا کہ ضروریات پوری کرنی ہیں، لیکن فضولیات ایسی چیزیں لوگوں نے گھروں میں لے کے رکھی جو کبھی زندگی میں کام نہیں آتی. کبھی کبھی کام آئیں گی اور پوری زندگی بھی کام نہیں آتی، لیکن لے کے رکھی، پیسہ خرچ ہو گیا، باؤنڈ ہو کے پڑا ہے، نہ آپ کے کسی کام کا نہ کسی اور کے کسی کام کا ہے.
تو شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طرز عمل سے سکھایا اور اپنی تبلیغ سے لوگوں کو سمجھایا کہ ضرورت سے زائد چیزیں نہ پالو، جب ضرورت ہوگی تو اللہ وہ پوری کروا دے گا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح صحابت میں بے مثال تھے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت حلم کے اندر بھی وہ ایک بے مثال تھے۔ تحمل، بردباری، درگزر حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ ایک راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ درمیان میں آدمی جا رہا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم ہو ابو طالب کے پوتے؟ تمہارا باپ تو بڑا فتنہ انگیز اور فتنہ پرور تھا، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی توہین، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے۔ ہم تصور کریں کہ ہمارے باپ کی کوئی اس طرح انسلٹ کرے، گالی دے، تو ہم تو اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں گالی برداشت نہیں کرتا۔ کیوں بھائی، گالی میں کیا تکلیف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب نے گالیاں دینی شروع کی، دیتا رہا۔ آپ اپنے گھر مبارک کے دروازے پر پہنچے، ارشاد فرمایا بھائی میرا تو گھر آ گیا ہے، اگر تمہارا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا ہو تو کچھ اور بھی دے لو۔ اس نے کہا جی میں تو چیک کر رہا تھا، سنا تھا آپ بڑے حلیم اور درگزر کرنے والے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اندر قوت برداشت کتنی ہے۔ تو یہ قوت برداشت چیک کرنے کے لیے بھی بعض لوگ دوسروں کو آزماتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دوپہر کو دن بھر اپنے اسباق پڑھائے، ہزاروں شاگرد سامنے بیٹھے، اور دن بھر اسباق پڑھانے کے بعد 12 بجے کے قریب چھٹی ہوئی تو کیلولہ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو ایک صاحب ان کے دروازے پہ پہنچے اور دروازہ بجایا۔ حضرت اوپر جا کر ابھی لیٹے ہی تھے چارپائی پر کہ نیچے آئے اور کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا اور وہ مجھے بھول گیا ہے۔ امام صاحب نے کہا چلو کوئی بات نہیں، پھر اوپر لیٹنے کے لیے تشریف لے گئے، پھر ایسے چارپائی پر کمر لگائی کہ پھر اس صاحب نے دروازہ بجایا۔ حضرت پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور کہنے لگے جی کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ مجھے مسئلہ یاد آیا تھا لیکن جتنی دیر میں آپ نیچے تشریف لائے مجھے وہ مسئلہ بھول گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، پھر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے دروازہ بجایا، اور تیسری مرتبہ دروازہ بجانے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نیچے تشریف لائے تو پوچھا جی کیا بات ہے؟ کہا جی میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ کتے کا پخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ مسئلہ پوچھنا ہے جس کے لیے امت کے اتنے بڑے امام کو 3 مرتبہ تم نے بلایا، اور مسئلہ کیا پوچھا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا کہ جی کتے کا پخانہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر صبر کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ جب تک وہ گیلا ہوتا ہے اس وقت میٹھا ہوتا ہے، اور جب خشک ہو جاتا ہے تو وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا جی آپ نے کبھی چیک کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ جب وہ تر ہوتا ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے، جب خشک ہو جاتا ہے تو کڑوا ہوتا ہے؟ اب ہمارے اور آپ جیسا کوئی ہوتا تو صرف رخسار مبارک لال نہ کرتا، شاید گردن بھی اڑا دیتا، لیکن وہ حلم اور صبر کے پیکر تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ گیلا ہوتا ہے تو اس وقت میٹھا ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور مکھیاں میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں، اور جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو مکھیاں نہیں اس کے اوپر بیٹھتی، اس کا مطلب ہے وہ کڑوا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے جی مجھے معاف کر دیں، میں کوئی مسئلہ پوچھنے نہیں آیا تھا، میں چیک کرنے آیا تھا، میرا اور میرے دوست کا آپس میں جھگڑا ہوا، اس نے کہا کہ فلاں بزرگ بہت درگزر کرنے والے ہیں، اور میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ بہت درگزر کرنے والے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے جو آپ کو اتنا درگزر کرنے والا سمجھا ہے تو میں جا کر ذرا آپ کا امتحان تو لوں، آپ کو چیک تو کروں، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ صبر بزرگوں کا چیک کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر چیک کرنے کے لیے وہ بدبخت آیا اور اس نے براہ راست حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کر دی، شیر خدا کی توہین کر دی، علم کے دروازے کی توہین کر دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی کی توہین کر دی، اور فاتح خیبر کی توہین کر دی، جنت کی عورت کے سردار کے خامد کی توہین کر دی، نوجوانان جنت کے سردار
کہ بیٹوں کے باپ کی توہین کر دی، اتنی عظیم شخصیت کی توہین کی، اور اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، خاموش ہو گئے۔ ان کے ساتھیوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے، اس کو اچھی طرح سبق سکھانا چاہیے تاکہ دوبارہ کسی کو جرت گستاخی کی نہ ہو سکے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ارشاد فرمایا، بھائی اے وجیح عرب، اگر تو بھوکا ہے تو کیا میں تیرے لیے کھانا منگواؤں؟ اگر تو پیاسا ہے تو کیا میں تیرے لیے شربت بنواؤں؟ اگر تو گھر سے لڑ کر آیا ہے تو میں تیری گھر سے سلو کروا دوں، اور اگر تو سفر میں تھک گیا ہے تو تمہاری مالش اور مٹھی چاپی کرواؤں، اگر تمہاری کوئی اور حاجت ہے تو وہ پوری کرواؤں، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ وہ آدمی فوراً ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہا حضور خاندان نبوت کے اتنے بڑے عالی اخلاق ہو سکتے ہیں، میں نے تو تصور بھی نہیں کیا تھا، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انا جبال الحلم بحمد اللہ، ہم الحمدللہ صبر کے پہاڑ ہیں، پگھل جاتے ہیں لیکن بکھرتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے پھٹتے نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کی توہین کرنے والے اور اس طرح کا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم ہے۔ ایک اور آدمی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور پہلے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی نوجوانان جنت کے سردار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا اور اس کو فرمایا، بھائی تمہاری حالت بہت پتلی لگتی ہے، لو میں تمہیں 400 درہم دیتا ہوں، یہ لے جاؤ اور اپنی کوئی حاجت پوری کر لو۔ کہنا کتنا آسان ہے، میں نے آپ کو سنایا اور آپ نے سن لیا، ہم تو سبحان اللہ کہہ کر اس سے مزہ لے رہے ہیں، لیکن جس پر گزرتی ہے، جس نے اتنی بڑی توہین اپنے باپ اور برادر کبیر کی برداشت کی، اس سے کوئی پوچھے نا، بقول شاعر کہ کسی کے درد کو کسی کا دل کیا جانے، گزرتی صید پر ہے کیا دل صیاد کیا جانے۔ ہم نے کہا آپ نے سنا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر کتنے آرے چلے اور کس طرح انہوں نے کڑوا گھونٹ بھر کے اپنے آپ کو صبر کا پیکر بنایا، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی پوچھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کی تصویر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں قدم قدم پر ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خادمہ ایک دفعہ بہت پریشان دکھائی دی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خادمہ سے، خیر تو ہے، پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ رقم رکھی تھی وہ گم ہو گئی ہے اور مل نہیں رہی کہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا چھوڑو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، یہی اللہ کی طرف سے مقدر تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو کوئی صاحب آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کی خدمت میں 400 درہم پیش کیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے اور آ کر عرض کیا کہ اس اپنی خادمہ کو کہا کہ یہ لو، یہ 210 درہم تمہارے وہ ہیں جو گم ہو گئے تھے، اور یہ 190 درہم وہ ہیں جو گم ہونے پر تمہیں جو خوف اور پریشانی لاحق ہوئی کہ پیسے گم ہو گئے، اب میں حضرت حسین کو کیا منہ دکھاؤں گی، کیا جواب دوں گی، اس پریشانی پر جو تمہیں لاحق ہوئی یہ 190 درہم اس کے ازالے کے لیے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلم اور درگزر اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، پوری زندگی ان کی اس بات کی گواہ ہے کہ قدم قدم پر انہوں نے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اور آپ آخر تک دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے صبر کا، تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ لوگ جو آپ کی جان کے درپے تھے اور آپ کے خون کے پیاسے تھے، ان پر بھی آپ نے ہاتھ اٹھانے میں پہل نہیں کی۔ حالانکہ غصہ آتا ہے نا، عربی کا ایک شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی الکلب،
کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گلستان کتاب میں یہ شعر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو بلایا اور اس کو پھانسی کی سزا کا آرڈر جاری کر دیا۔ قیدی نے اس بادشاہ کو ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی۔ تو اس وقت بادشاہ نے کہا کہ اذا یئس الانسان طال لسانہ کسنور مغلوب یسول علی القلب، جب انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے اور اس مغلوب بلی کی طرح کہ جو کتے کی قابو میں آ جائے تو پھر وہ کتے پر بھی حملہ کر دیتی ہے، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ میں شکار ہو جاؤں گی، لیکن وہ کہتی چلو کم از کم میں اس کو اپنے ناخن تو چبو لوں، اس کو بھموڑ تو لوں۔ تو اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ میرے اور میرے آل بیت اور میرے رفقا کی خون کے پیاسے ہیں تو اس وقت وہ بھی تو بڑھ کر حملہ کر سکتے تھے، خصوصاً جب یزیدی لشکر کی تعداد کم تھی۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ ابھی یہ لوگ کم ہیں، ہم ان سے دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہاتھ اٹھانے میں پہل نہیں کروں گا، میں ہاتھ اٹھانے میں پہل نہیں کروں گا۔ تو اپنی بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جو خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر تھی، ان کو بھی ارشاد فرمایا اے میری بہن اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری شہادت کے بعد تم نے ماتم نہیں کرنا، تم نے اپنے رخسار کو نہیں پیٹنا، تم نے نوحہ نہیں کرنا، غم نہیں منانا، ہم تو اللہ کی دی ہوئی نعمت پر صبر کرتے ہیں۔ تو صبر کا، حلم کا جو تصور، جو تصویر، جو پیکر آپ کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ آخری لمحات تک آپ کی زندگی کے اندر اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ کہیں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، شہادت کا جام پی لیا، مظلومانہ طور پر شہید ہونا قبول کر لیا، لیکن اس وقت بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظالموں پر ظلم نہیں کیا بلکہ مظلومانہ طور پر شہادت کو گلے لگا لیا اور یہ بتا دیا کہ اپنے طرز عمل سے کہ گردنیں کٹا کے بتا گئی ہیں یہ کربلا والے، کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا جان میں اس کا جواب دوں؟ لوگوں نے جواب دیے لیکن حضرت علی کو پسند نہ آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب دوں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا ضرور جواب دو۔ فرمایا العاقل من عقل لسانہ الا من ذکر اللہ، عقل مند انسان وہ ہے جو ہر چیز سے اپنی زبان کو روک لے سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اللہ کے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں جو عقل مند ہے وہ ذکر کرنے والا ہے، اور جو ذکر کرنے والا ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں میں عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و صورت کو اور ان کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جیسی سخاوت، ان جیسی عبادت، ان جیسی قرآن کی تلاوت، ان جیسا اللہ سے تعلق اور مشکلات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور ان جیسا حیا عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ماں کے بیٹے تھے؟ جس ماں نے کہا تھا کہ میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے یا مرد کا جنازہ ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ ایسی شکل کیا ہو سکتی ہے کہ جنازہ جب جا رہا ہو تو پتہ نہ چلے کہ مرد کا جنازہ ہے یا عورت کا؟ تو انہوں نے کہا کہ چارپائی کے ساتھ اگر لکڑیاں لگا دی جائیں اور ان لکڑیوں کے اوپر ایک چادر لٹکا دی جائے تو اندر اندازہ نہیں ہوگا کہ مرد کی میت جا رہی ہے یا عورت کی۔ تو کا فرمایا اسی طرح میری میت کو تم نے لے کر جانا ہے۔ تو ماں ایسی حیا والی تھی کہ حدیث میں آتا ہے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پل صراط سے گزرنے لگیں گی تو حکم ہوگا ہے ساری کائنات کے انسانوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزر رہی ہے۔ ایسی حیادار ماں کا بیٹا حیادار کیسے نہیں ہوگا؟ تو پوری زندگی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیا کے خلاف زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالا۔ ہم تو مذاق میں بول دیتے ہیں نا
ایک آدمی نے ایک مرتبہ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حیا سے گرا ہوا کوئی لفظ بول دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے ان الحیا من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، تم نے حیا سے گرا ہوا یہ جملہ کیوں بولا؟ اس آدمی نے معذرت کی، کہا آئندہ انشاءاللہ میں حیا سے گرا ہوا جملہ نہیں بولوں گا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حیا کے خلاف کبھی کوئی کام کیا، نہ بے حیائی کے کسی عمل کے مرتکب ہوئے، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ پوری زندگی ان کی 58 سال کی زندگی کو اگر آپ کھول کر دیکھ لیں، اس میں بے حیائی کا ایک دھبا اور حیا سے گرا ہوا ایک جملہ اور شرافت اور حیا سے ہٹا ہوا ایک لمحہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو جہاں کہیں عورتیں راستے میں آ جاتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے تھے۔ حیادار ماں کے بیٹے نے حیا کی تلقین امت کو بھی کی۔ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کچھ عورتیں جا رہی تھیں، انہوں نے اپنے چہروں سے نقاب ہٹائے ہوئے تھے اور ہنستی کھیلتی ہوئی راستے سے گزر رہی تھیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ارشاد فرمایا اپنے چہروں پر نقاب کرو، مسلم زادیاں بے نقاب نہیں پھرا کرتی، مسلم زادیاں بے نقاب نہیں پھرا کرتی۔ تو حیادار ماں کے بیٹے نے ساری زندگی حیا کا پیکر بن کے گزاری اور حیا کی ہی مسلمان مردوں اور عورتوں کو تلقین اور تبلیغ کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔